اب یہ کتاب ہے اصول الدین، اسی دین کے اصول، یہ کسی زمانے میں پیران پیر، پیر دستگیر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیے تھے۔ پیر تو ایسے ہوا کرتے تھے۔ اب کتنے ہیں آج؟ سارے ایسے نہیں، کتنے ہیں جو قادری بھی کہلواتے ہیں اور ساتھ یزیدیت بھی پھیلاتے ہیں، گیلانی کہلوا کر ساتھ کام غوث پاک کے خلاف کرتے ہیں۔ اور ہمارا جرم یہی ہے کہ یہ گستاخ ہے۔ کیوں؟ میں آئینہ دکھاتا ہوں کہ میں ان کی نسل سے تو نہیں، میں ان کی نسل کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، مگر یہ حق تو مجھے میرے اللہ نے دیا ہے کہ میں ان کا فرمان لوگوں کو بتاؤں۔ آج کہتے ہیں سنی شیعہ بھائی بھائی، غوث پاک سے تو پوچھو کہ جسے تو بھائی کہتا ہے طاہر القادری، یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ طاہر القادری نے کہا تھا نا جنگ میں جا کر ان کے امام باڑے میں کہ میں آج تمہیں ملانے آیا ہوں، جو ملا ملونٹا آ کے کہے کہ تم دو ہو اسے دو کر دو۔ یہ ریکارڈ پر ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں دو ہیں، وہ کہتا ہے ایک ہے سنی شیعہ، اور پھر کہتا ہے میں قادری ہوں۔ تو پھر کشک والے کاف والا تو ہو سکتا ہے، دو نقطوں والے کاف والا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا 346 صفحے پر کہ یہ روافض اور یہود ان کی مشابہت کیا ہے؟ یہ آپ کا موضوع تھا اصول دین کے ایک چیپٹر میں کہ یہودی رافضی بھائی بھائی۔ یہ غوث پاک نے اس وقت بتایا، دلیلیں دی۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ وَالْيَهُودُ لَا تَرَى عَلَى النِّسَاءِ عِدَّةً وَقَدَ الرَّافِضَةِ، یہودیوں کے نزدیک عورت جب ایک مرد کے نکاح سے نکل جائے تو اس کی عدت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں تو عدت ہوتی ہے نا، طلاق کے بعد عدت ہے اور اس کی حکمتیں ہیں۔ تو غوث پاک کہتے ہیں قدر رافضہ، جیسے یہود عورت کی عدت نہیں مانتے ایسے روافض بھی عورت کی عدت نہیں مانتے۔ آپ فرماتے ہیں وَالْيَهُودُ حَرَّفُوا التَّوْرَاتِ، یہود نے تورات کی تحریف کی، آیتیں بیچیں۔ وَقَدَ الرَّافِضَ حَرَّفُوا الْقُرْآنَ لِأَنَّهُمْ قَالُوا الْقُرْآنُ قَدْ غُيِّرَ وَبُدِّلَ، فرمایا ادھر یہود کہتے ہیں ان کا کردار تھا تحریف تورات، اور ادھر اگرچہ قرآن بدلا نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں دعویٰ کیا ہے کہ قرآن بدل چکا ہے، قرآن جو ہے اس کی کتنے پارے ختم ہو چکے ہیں، اس میں تبدیلی آ چکی ہے۔ جیسے وہ یہود اپنی کتاب کی تبدیلی کے قائل ہیں اور کیا انہوں نے، ایسے ہی یہ بھی ہیں۔ تیسری وَالْيَهُودُ يُبْغِضُونَ جِبْرِيلَ وَتَقُولُ هُوَ عَدُوٌّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، یہودیوں کی جبریل سے نہیں بنتی، حضرت جبریل علیہ السلام سے۔ وہ کہتے ہیں یہ فرشتوں میں سے ہمارا دشمن ہے۔ فرمایا وہی بات ان میں بھی پائی جاتی ہے۔ رافض کہتے ہیں معاذ اللہ کہ سارا فرار جبریل نے کیا، وحی تو تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے گیا۔ غوث پاک کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں لا تصلح الامام لرجل من آل داؤد، یہود کہتے ہیں امام، خلیفہ، امامت ہمیشہ نبی کے بعد ان کی آل میں رہے گی، اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ آل داؤد میں ہی ہمیشہ کے لیے امامت رہے گی۔ یہ یہود کا نظریہ تھا۔ اور غوث پاک کہتے ہیں ایسے ہی ان کا ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کا امام جو ہے وہ ضروری ہے کہ اولاد علی میں سے ہو۔
دیکھو کتنی گہری باتیں ہیں. خلافت صدیق اکبر کا انکار یہودی فکر کی بیس پر ہے. لکھا کس نے؟ غوث پاک نے لکھا ہے. غوث پاک لکھ رہے ہیں. غوث پاک کہتے ہیں جس نے قادری بننا ہے اس نے رافضی سے ہزاروں میل دور گزرنا ہے. آج جو اس طرح جڑے ہوئے ہیں، اب ان کو جدا کرنا، سیدھے رستے پہ لانا، اس کو کہتے ہیں تحریک اصلاح.